پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اپریل کے دوسرے ہفتے کے وسط میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے متعدد جلسے اس کے بعد کیے اور 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ اسلام آباد وہ لانگ مارچ جائے گی۔ اتنے ریکارڈ مدت ٹائم میں، اتنے کم عرصے میں جتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، یہ پاکستان کی تاریخ میں خود ایک ریکارڈ ہے۔ اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ عرب سپرنگ میں بھی اتنے لوگ نہیں نکلے تھے جتنے جلسوں میں نکل چکے تھے۔ اور 25 مئی یعنی کل بہت سے لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن اس سے پہلے حکومت نے کریک ڈاؤن باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہونے دی جائے گی، اس حکومتی جبر کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ارشد، 3 قسم کی قوتیں ہوتی ہیں۔ سب سے کمزور قوت جسمانی قوت، اس سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اخلاقی قوت، اور جو سب سے قوت بڑی ہے وہ ایمان کی قوت۔ یہ حکومت صرف نہ اس کے پاس اخلاقی قوت ہے، ایمان تو خیر آس پاس سے ان لوگوں کے نہیں گزرا، تو یہ صرف جسمانی قوت کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب سے کمزور ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ 2 مہینے کے اندر جو پاکستان 2 مہینے پہلے تھا اور آج، اس میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ یہ پرانے حربے استعمال کر رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے کیا ہے۔ نام یہ جمہوریت کا لیتے ہیں صرف اپوزیشن میں، گورنمنٹ میں آ کے یہ ہر جو ملٹری ڈکٹیٹر حربے استعمال کرتا ہے، یہ ہر وہی حرب نے آج تک استعمال کی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستے بند کر کے اور یہ لوگوں کو پکڑ کے اور ڈرا کے یہ روک دیں گے اس کو۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، اور یہ بالکل اس کو نہیں روک سکیں گے۔ آپ کے سامنے ہوگا کل، انشاءاللہ میں پشاور سے نکل رہا ہوں، کے پی سے نکل رہا ہوں میں، آپ کے سامنے یہ عوام کا سمندر آئے گا، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب، آپ نے ملتان کے جلسے میں بھی 3-4 دفعہ انقلاب کا لفظ استعمال کیا، ابھی بھی آپ نے کہا کہ انقلاب آ رہا ہے۔ یہ کس قسم کا انقلاب ہے؟ ہم نے عرب سپرنگ بھی دیکھی، کیا وہ انقلاب تھا یا فرینچ ریولوشن تھی وہ انقلاب تھا؟ اور پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لاٹھی گولی کا استعمال کرو، عوام نکلتے ہی نہیں ہے۔ ارشد، ویسے میں آپ کو سچ بتاؤں، میں خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ایک اتنی بڑی تبدیلی آئے گی پاکستان میں۔ میں 26 سال گراؤنڈ سے پولیٹکس کر کے اوپر آیا ہوں، یعنی عوام کو ساتھ ملا کے۔ میرے ساتھ تو کوئی پولیٹیشنز نہیں تھے، میری کوئی فیملی پولیٹیکل نہیں تھی۔ یہ جو چینج میں نے 2 مہینے میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں، یہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کبھی کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کا چینج آتا ہے۔ ہوا کیا؟ 2 چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک کہ ساری قوم کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ امریکنوں نے ایک اپنی ایسے حکومت لے کے آئے ہیں جو ان کو حکم کریں گے وہ مان لیں گی، کیونکہ وہ مجرم ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو، امریکنوں کو ایک بینک اکاؤنٹ ان کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ان کے کدھر آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کی کون سی پراپرٹیز ہیں، برطانیہ میں سب کو پتہ ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر اربوں ڈالر پڑا ہوا ہے، یہ دونوں زرداری اور شریف کا، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ یہ ابھی تک وہ لنڈن کے فلیٹس تو بتا نہیں سکے کہ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں یا پیسہ باہر کیسے گیا، منی ٹریل کدھر ہے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیا۔ انہوں نے ساری سازش اس لیے کی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی آزاد پرائم منسٹر ہو جو کہ اپنے فارن پالیسی، اپنے ملک کے لیے فیصلے کرے۔ ہاں، سب سے دوستی کرے، لیکن اس کی اصل فیصلے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو۔ وہ جس طرح وار آن ٹیرر میں ہمیں استعمال کیا گیا، ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں استعمال کر کے پھینکا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی جنگ لڑی، وہ ان کے ساتھ خیر وہ تھی تو جہاد افغانستان کی آزادی میں، لیکن فائدہ انہوں نے اٹھایا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا اس کے بعد۔ تو انہوں نے جیسی وہ جہاد ختم ہوئی، ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی۔ تو
ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے یہاں جو اپنے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح اس ملک کو استعمال ہونے دیں اور ان کے اپنے مفادات ہوں کہ ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہو, امریکہ کرسی پہ بھی بٹھا دے اور ان کے پیسے بھی بچ جائیں. لہٰذا ایک تو یہ چیز عوام کے سامنے آ گئی, لیکن دوسری جو عوام کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے چلیں کوئی بہتر لوگ لے آتے, کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس لے آتے جو شاید کوئی ماہر ہوتے معیشت کے. یہ پاکستان کے 30 سال جو اس ملک کا خون چوس رہے تھے ان کو انہوں نے اوپر لا کے بٹھا دیا. 60% لوگ ضمانت پہ ہیں کیبنٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو باپ بیٹا پرائم منسٹر اور اس کا بیٹا جو چیف منسٹر, ان کو سزا ہونے لگی تھی. FIA کے 24 ارب کے کیسز ہیں ان کے اوپر, 24 ارب کے, ان کو سزا ہونے لگی تھی, انڈر ٹرائل تھے. یہ کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی مہذب معاشرے میں کہ ایک کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بنا دے. اس نے قوم کی ایک خودداری بھی جگا دی ہے. قوم سمجھتی ہے ہماری توہین کی ہے انہوں نے. جو یہ ریاکشن آیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. نہ یہ سمجھ رہے تھے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے, نہ وہ نیوٹرل سمجھ رہے تھے, نہ کوئی اس ملک کے بڑے ادارے سمجھ رہے تھے, نہ سب شوق میں ہے کہ یہ ہوا کیا. اور اب کل آپ دیکھیں گے کہ جو قوم میں ہوگا یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑے راستے بند کر کے چلے اسلام آباد کو بند کریں. جس طرح اسلام آباد کے اندر اور پنڈی میں لوگ نہیں بستے, وہاں بھی لوگ ہیں, وہ بند بھی کر دیں گے, لوگوں نے نکلنا ہے کل. رائٹ. عمران خان صاحب, آپ نے یہ سارا کہا کہ لوگوں میں جو ایک ریئیکشن آیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کرپشن جو ہے ایک وے آف لائف ہے, چھوڑیں, کرپشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باقی معاملات کو دیکھنا چاہیے. قوم کی جو بیسک موریلٹی ہے کیا وہ ابھی بھی قائم ہے؟ اور یہ بیسک موریلٹی پاکستانی قوم کی اچھائی برائی کی تمیز, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں ارشد, جو قوم ہے نا, جو قوم ہے, جو عوام ہے, جو اجتماعی اخلاقیت ہے, وہ واضح ہو گیا کہ زندہ ہے. جو ایلیٹ ہے, جو ہماری اشرف ہے, جو کہ ایلیٹ رہی ہے, بدقسمتی سے ان کی اخلاقیات مر چکی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اوپر بیٹھی ہے ایلیٹ, وہ اس کو چوری کو برا ہی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ زیادہ تر وہ خود کرپٹ ہے, خود انہوں نے اس کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. میں 2.5 سال ارشد اتنی کوشش کی میں نے کہ یہ جو پرانے, یہ کیسز سارے پرانے ہیں ان کے, سوائے شہباز شریف کے وہ جو مقصود چپڑاسی کا اور یہ جو FIA کے کیسز ہیں, باقی سارے پرانے کیسز ہیں ان کے. یہ ان کے دوسرے دور کی کرپشن کے کیسز ہیں, جو کہ یہ جو 2008 سے 2018 انہوں نے جو تب کرپشن کی ہے, یہ وہ پہلے کرپشن کے کیسز مشرف اربوں روپے کے معاف کر چکا تھا ان کے اوپر. یہ دوسرے دور کے کیسز ہیں. انہوں نے, میں نے پوری کوشش کی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ کوئی اس کو اتنا برا ہی نہیں سمجھتا, اور جو لوگوں کے پاس اختیارات تھے جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی اس کو برا نہیں کرپشن کو سمجھتے. میں اکیلا لگا رہا, بار بار لگا رہا کہ میں, اور میرے اوپر پریشر ڈال رہے تھے NRO دو ان کو, یعنی سارا پریشر میرے اوپر, اور پوری کوشش کی انہوں نے NRO دلوانے کے لیے, جو مشرف نے دیا تھا ان کو کہ جی آپ کی حکومت چلی جائے گی NRO. میں نے آپ کو بار بار میں نے کہا حکومت چھوڑے, جان چلی جائے, میں ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ ہماری ایلیٹ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں, انہوں نے فائدہ اٹھایا وہ اس نظام سے. عمران خان صاحب, سری لنکا میں حالیہ واقعات ہوئے, فواد چودھری صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ اب سری لنکا کی ویڈیوز دیکھو. جب آپ اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں, وہاں بھی ایک خاندان کافی عرصے سے حکومت میں براجمان رہا, وہاں پہ تمام سری لنکا کے ریاستی ادارے ان کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن پھر ایک عوامی ریئیکشن آیا. کیا پاکستان میں اس طرح کے حالات بنتے تو نہیں دیکھ رہے؟ کامران, ارشد, میں آپ کو یہ بتاؤں, جو میں آگے حالات دیکھ رہا ہوں وہ سری لنکا سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں. وجہ 22 کروڑ پاکستانی ہیں. سری لنکا کی تو آبادی تھوڑی سی 70 لاکھ ہے, پتہ نہیں, اس سے زیادہ تو لوگ نہیں. یہاں تو 22 کروڑ لوگ ہیں, اور 22 کروڑ لوگ, یہ جس طرح قوم اب اٹھ رہی ہے, دیکھیں نا, سب کچھ بھول گئے. یہ جو قوم کی خودداری جاگی ہے, جو بیدار ہوئی ہے قوم,
یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح اٹھے گی قوم اٹھ گئی ہے. یہ جو جن ہے یہ بوتل میں واپس اب نہیں ڈالا جا سکتا. یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے کہ جی وہ گرمی ہے تو لوگ چلے جائیں گے, جی وہ اچھا جی یہ تو جی رمضان کو شام کو لوگ نکلے ہیں تو اب رمضان اب دیکھیں نہیں نکلیں گے. اچھا جی اسلام آباد میں ہم یہ کنٹینر رکھ لیں گے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ ایک انگریزی کی سیئنگ ہے, یو اونلی کراس دا ریور ونس. جو دریا ہے اسے صرف ایک طرف ہے, وہ پانی نکل جاتا ہے, نیا پانی آ رہا ہوتا ہے مسلسل نیچے جو آپ اوپر سے جا رہے ہوتے جب پل سے جا رہے ہوتے. یہ ایک نیا پاکستان ہے, ایک عوام ہے, بیداری آ گئی ہے سوشل میڈیا سے. یہ جو عرب سپرنگ ہوئی تھی یہ زیادہ تر سوشل میڈیا سے شروع ہوئی تھی. پاکستان میں ہماری اکثریت نوجوان ہیں. ان کے پاس جو آج انفارمیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایک اس طرح کا نوجوان, بچے بیدار نہیں تھے. اس وقت بچے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. آج آپ بچوں فیملیز دیکھیں, بچے گھر میں خواتین دیکھیں. میں نے کبھی خواتین کی اس طرح کی پارٹیسپیشن نہیں دیکھی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے. سو دیکھیں یہ جو مرضی سمجھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ سیلاب نہیں اب رک سکتا, اور جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ بہ جائے گا اس پہ. یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی. اب آپ کل دیکھیں گے, اب پہلے کل دیکھیں گے کہ میں جب پختونخوا کو لیڈ کر رہا ہوں, کبھی اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی پبلک نہیں نکلے گی جو میرے ساتھ آئے گی. عمران خان صاحب, یہ پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کی بیسکس میں, پبلک ایڈمنسٹریشن میں, پبلک پالیسی میں, کہ لوگ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو انہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیا جائے. لوگ اپنے وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں غصے کو, اور ایک لیڈر جو ہے اسے چینلائز کرتا ہے پیسفل پروٹیسٹ میں. کیا یہ حکومت باقاعدہ آپ کی مدد کر رہی ہے کہ اس ساری چیز پہ آگ جو لگی ہوئی ہے باقاعدہ اس پہ تیل چھڑکا جا رہا ہے جو اقدامات کل رات سے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں ارشد, پرابلم ان کا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر چور ہیں, یہ مجرم ہے, یہ کوئی قاتل ہے, کوئی منشیات فروش ہے, کوئی کرپشن پہ تقریباً سارے, اگر 60% بیل پہ ہیں تو اگر باقیوں کے اوپر بھی کیسز کیے زیادہ تر جیلوں میں جائیں گے. ان کو خوف طاری ہوا ہے. ان کا خوف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں. یہ آئی اپنے کیسز بچانے کے لیے, جس طرح میں نے پہلے بتا چکا ہوں, NRO 1 تھا جدھر انہوں نے کیسز اپنے سارے ختم کروائے. اب ان کا کام دوسرا تھا. ڈرے یہ ہوئے ہیں کہ اگر جلدی سے الیکشن کال ہو جائے تو کیسز تو ان کے بچ جائیں گے. تو اس کے اندر یہ حماقت کر رہے ہیں. یہ وہ قوم جو کہ جاگی ہوئی ہے, جدھر بیداری آئی ہوئی ہے, اس قوم کو یہ جو اب کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں. کیونکہ یہ اور زیادہ, یہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک آگ کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں. یہ پھیلے گا. اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو لوگوں نے گھروں میں, اب وہ فوجی کی ایک اس کے گھر میں اس کی بیوی چھوٹی بچی رو رہی ہے, رات کے 2 بجے گھس گئے اور شور مچا رہے ہیں کہ جی وہ ایک پولیس والا کو کسی نے گولی مار دی. مجھے یہ بتائیں کہ میرے گھر میں رات کو مجھے پتا نہ ہو کہ کون آ گیا, ایک دم کوئی دیوار پھلانگ کے آ جائے, میرے بیوی بچے گھر میں ہوں, تو میں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. مجھے کیا پتا, کیا ساری دنیا میں سیلف ڈیفینس میں اگر آپ کسی کو مارتے بھی ہیں تو اس کو آپ وہ عدالت اس کو سنتی ہے. اب آپ بتائے بغیر کسی نے کوئی جرم بھی نہیں کیا, کوئی ملک میں کوئی انتشار بھی نہیں ہے, دیواریں جم کر کے آ رہے ہیں. ہماری پولیس ہے, یہ جو بھی ہماری پولیس سے یہ کام کروا رہا ہے یہ سارے جرم کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ شریف کی حیثیت کیا ہے. وہ تو جب انہوں نے ڈسکوالیفائی کیے ان کے جو ہمارے جو لوٹے ہیں, اس کی تو گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی ہے, اس کے پاس تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. وہ کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز کروا رہا ہے, غلط لوگوں کو لے کے آ رہا ہے تاکہ وہ غلط کام کریں گے, بیوروکریٹس بھی, پولیس والے بھی. یہ سارا غیر قانونی اور آئینی چیز ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ پھیل رہا ہے. اور یہ اگر خیال ہے کہ لوگ ڈر جائیں گے, ان کو بڑی غلط فہمی ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں ارشد, آپ خود دیکھ لیں گے, یہ انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے پبلک کا ٹرن آؤٹ. عمران خان صاحب, جو پولیس والا جان سے گیا, جس کی وفات ہوئی, اس کے اہل خانہ سے آپ تعزیت کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت حکمران ہیں اور جو یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کو آئین پاکستان پرائیویسی آف ہوم, سینکٹیٹی آف ہوم کو پروٹیکٹ کرنے کا بتاتا ہے, اور اس کے جو کچھ ہوا آپ کے ورکرز کے ساتھ مختلف جگہ پہ راتوں کو ریڈ کی گئی, کیا آپ کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے؟
مجھے شک تو تھا. پہلے تو میں وہ پولیس والے کا بتا دوں کہ بالکل مجھے سمپتھی ہے اپنی ان کے گھر والوں سے کہ ایک کمانے والا اس طرح شہید ہی ہوگا پبلک ڈیوٹی میں. لیکن جس نے آرڈر کیا ہے ان کے اوپر تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے آج کہ کون سا جرم کر رہے ہیں جو کہ گھروں میں راتوں میں ریڈز کر رہے ہیں, ان کی عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں. حماد اظہر اس کی ساری وہاں خواتین بیٹھی ہیں وہاں اوپر چڑھ گئے, ان کے اوپر چلے گئے. وہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے بیچاری ایک 10 سالہ بچی اور اس کی ماں رات کو ان کے گھر, وہ ایک کسی وہ بھی آرمی کا کوئی میجر ہے. یعنی یہ کون سی دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا؟ ساری دنیا میں ہوتی ہیں. میں نے لنڈن کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو نکلتے دیکھا ہے عراق وار کے خلاف. کیا وہاں کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی تھی؟ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش ہو کے چوروں کو مسلط کر دیا اور ہم پروٹیسٹ بھی نہ کر سکیں. اور جو یہ کروا رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ تو ان لوگوں کے خلاف اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل جو تھے وہاں 14 لوگوں کو مارا, 80 لوگوں کو گولیاں لگی, 14 قتل کیے انہوں نے, کوئی پکڑا نہیں گیا کیونکہ یہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. ان کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں, جوڈیشری میں ان کی جڑیں ہیں. یہ طاقتور اتنے کہ یہ ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. کس نے بچنا تھا 14 قتل کیے جو ماڈل ٹاؤن, ہم کوشش کرتے رہے وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. اسی طرح یہ جو پولیس والا شہید ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کے اوپر اس کا قتل پڑنا چاہیے. عمران خان صاحب, جو سارا کچھ ہو رہا ہے, حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا حکومت کریٹ کر کے اور پھر مورد الزام آپ کو اور آپ کی جماعت کو ٹھہرائے گی کہ جناب دیکھیں یہ سب تو ان کی وجہ سے ہوا. جو حکومتی پریس کانفرنس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلا رہے ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, وہ تو یہ الزامات آج سے لگانا شروع ہو گئے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ فضل الرحمان کے سارے کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے لانگ مارچ پہ, اور یہ جب آئے ہوئے تھے وہاں اسلام آباد, تو کیا ان کو ہم نے اجازت دی اور کسی کو کوئی پکڑا, کچھ کیا؟ تو کیا آج ہم کون سا چیز فرق کر رہے ہیں فضل الرحمان سے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. اور وہ بلاول نے جو کام پہ ٹانگنے والی وہ جو ٹرپ کی تھی اسلام آباد پہنچا تھا وہ بھی لانگ مارچ پہ, کسی کو روکا تھا ہم نے؟ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ڈر صرف ان کو یہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیموکریٹک حکومت, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. عوام مجھے پتا تھا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. انہوں نے جتنی بھی کوشش کی پبلک نہیں نکلی. ساروں نے مل کے مینار پاکستان میں جلسہ کیا میرے خلاف, 11 جماعتوں نے کیا. ہمارا ذرا جلسہ دیکھیں مینار پاکستان اور ان کی وہ جو جلسی دیکھیں. نہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, نہیں نکلے لوگ. ہم کیا چیز مختلف کر رہے ہیں ان سے جو کہ آج کریک ڈاؤن ہوا ہوا اور ہمیں کہہ رہے ہیں انتشار؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا. تو اگر ان کو اجازت تھی تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے؟ صرف اس کو خوف لگا ہوا ہے کہ عوام نے نکلنا ہے ان کے ساتھ. ہمیں پتا تھا عوام نے نہیں نکلنا, اور ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا ہوا. یہ مجرم ہے, یہ سارے کرمنلز ہیں. ان کا جو آدمی جو باہر گاڈ فادر بیٹھا ہوا ہے, مفرور, سزائے یافتہ کرمنل جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, وہ اس کا بھائی جو کہ کرمنل ہے جس کو سزا ہونے لگی تھی, اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی. یہ کرمنل چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اوپر, خوف زدہ ہیں, یہ خوف طاری ہوا ہے ان کے اوپر کہ پبلک نہ نکلا ہے. اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں پبلک نکلے گی. اور جہاں تک میرے اگینسٹ انہوں نے جو بھی کرنا ہے, دیکھو میں ارشد آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں جب اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے خوف کی زنجیریں, یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں. صرف مجرموں کا یہی ہے نا کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے, ڈرا رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے, میری جان کو خطرہ ہے. میں نکل رہا ہوں, کل نکلوں گا, میں اس کو جہاد سمجھ کر نکل رہا ہوں. اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے جان کا خطرہ تو مجھے ہے, آپ کو تو زیادہ جیل میں ڈال دیں گے. بالکل یہ خوف کی زنجیریں توڑیں. خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے. 4000 انگریزوں نے پورے بر صغیر کے اوپر 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی تھی. خوف طاری کیا ہوا تھا لوگوں پہ, وہ لوگ ڈر کے ان کے نیچے غلام بنے ہوئے تھے. خوف غلام بنا دیتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج قوم اپنی یہ خوف کی زنجیریں توڑے اور وہ قرآن کی آیت یاد رکھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہم نے
ہم نے جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ جون میں نہیں دیتے اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے یہ موومنٹ نہیں رکے گی. عمران خان صاحب آپ نے یہ ذکر کیا بطور وزیر اعظم بھی, اس وقت آپ کو جو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ آپ کو اداروں نے بتایا یا انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, اور ابھی حال ہی میں آپ کو کیا وزارت داخلہ نے دوبارہ بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ یہ آفیشیل کمیونیکیشنز موجود ہیں آپ کے پاس؟ مجھے انہوں نے پہلے تو ایک تو خیر مجھے سازش کا پتہ چل گیا, بند کمروں میں سازش ہوئی تھی مجھے مارنے کی. وہ تب ہوئی جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ جلسے ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ جب مجھے نکالیں گے لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, ختم ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک کھڑی ہوتی جا رہی ہے ساتھ اور ان کی مس کیلکولیشن ہوگی, تو انہوں نے بند کمروں نے فیصلہ کیا مجھے مارنے کا, جس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا کے تو اور محفوظ کر لی, اور وہ انشاءاللہ ساروں کے میں نے نام لیے کون کون اس سازش میں شامل تھا. دوسرا, مجھے انہوں نے جلسوں سے پہلے مجھے آتی تھی میسج کہ جی آپ کی جان خطرے میں. ملتان جلسے سے پہلے باقاعدہ چیف سیکرٹری نے خاص طور پہ مجھے میسج بھیجائی بار بار کہ انہوں نے اسپیسیفکلی ملتان جلسے پہ کہا کہ آپ کی جان خطرے میں. تو وہ تو آفیشیل انہوں نے مجھے بتایا تھا آفیشلی. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب, کیا آپ کو یہ لانگ مارچ کرنے سے بھی منع کیا گیا؟ آپ کو میسج دیے گئے کہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ نہ کریں, اس مارچ کو آگے لے جائیں, ملتوی کر دیں؟ ہاں, ہمیں کہا جی اس کو آگے لے جائیں, 28 پہ لے جائیں, 29 پہ لے جائیں, یا آگے کر دیں. ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں, میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور. مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے, مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا, لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا. نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ اس کے اوپر, جو ڈاکٹر الوی نے پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ہے ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو, تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں. بھائی جی آپ جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا, ہمیں کہتے گئے نہیں جی فکر نہ کریں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے, ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں, الیکشن ڈیٹ, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. ہو رہی ہے بات, یہ ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, پرسوں ہو رہی ہے. پتا تھا ان کو 20. ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے, ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا. تو جب ہم نے وہ بھی دیا, جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, تب ہم نے فیصلہ کیا 25 کا. خان صاحب, کیا آپ کی والدہ نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران تمہارا سب سے بڑا جو ایک پرسنالٹی فالٹ ہے کہ تم لوگوں پہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہو؟ بالکل ٹھیک. میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیشہ میری بہنوں کو کہتی تھی کہ مجھے بڑا ڈر ہے, یہ رول جائے گا دنیا میں, یہ ساروں کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, یہ ساری باتیں مان لیتا ہے, یہ ٹرسٹنگ ہے بڑا. اور میں والدہ کو جیسی ہوا, میں کرکٹر تھا, مجھے کیا فرق پڑتا تھا, میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا, وہ غلط بھی ہو جاتے تھے, یعنی مجھے بعد میں میرے ٹرسٹ کو بٹرے بھی کرتے تھے, تو مجھے فرق کیا پڑتا تھا, میری ان سے کوئی تھا نہیں. لیکن یہ 3.5 سال میں جب میں پاور میں آیا, میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا, جو میری والدہ مجھے کہتی تھی نا کہ یہ تم استعمال ہو گئے, یا لوگ تمہارے جو آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ ایک آپ کی خامی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا میری بہت بڑی خامی ہے. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا, اور مجھے پتہ چلا کہ ایسے لوگ ہیں نہیں جب وہ, اور پاور کے اندر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پاور میں اس طرح آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ پھر مسئلہ میری ذات کا نہیں آتا, وہ تو پھر ملک کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو جب تک میری ذات کا مسئلہ تھا, میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا لوگوں کو ٹرسٹ کریں بجائے نہ کریں. لیکن جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی کو غلط ٹرسٹ کریں. تو یہ میں پہلی دفعہ ریئلائز کیا, جو میری والدہ کہتی تھی وہ واقعی کمزوری ہے. تو عمران خان صاحب, آپ کو کیا یہ احساس بھی ہوا کہ جو ایلیٹ اور پاور کوریڈورز میں لوگ ہیں, چلے ان پہ تو ٹرسٹ نہیں کرنا, اللہ پہ اور پاکستانی قوم پہ تو آپ کا اعتماد بحال ہوا, پاکستانی قوم آپ کے اعتماد پہ پورا اتری؟
دیکھیں ارشد، میرا پاکستانی قوم سے بہت بہتر، اگر یہ نام میرا پاکستانی قوم کے اوپر یہ ٹرسٹ ہوتا، ایمان ہوتا کہ یہ کام ملے گا تو قوم اٹھ جائے گی، تو میں پالیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ مجھے تو اللہ کی کسی کمی دی نہیں تھی. سارے کو تو کوئی جانتا نہیں تھا نا پالیٹکس میں، یہ جتنے بھی ہیں. مجھے تو سب سے بڑا نام تھا میں پاکستان کا. میرا ٹرسٹ پاکستانی قوم میں شروع ہوا کرکٹ کے اوپر. میں تو ساری دنیا میں تب کاؤنٹی کرکٹ ایک انٹرنیشنل سپورٹس میں تھا. جب میں کیپٹن بنا تو میں نے دیکھا کہ اس ملک میں جب میں نے جو ٹیم بنائی، یہاں سسٹم نہیں ہمارے. کیونکہ میں تو آسٹریلیا میں بھی کھیلا ہوا تھا، ان کا سسٹم دیکھا، انگلینڈ میں بھی دیکھا تھا، کاؤنٹی کرکٹ کھیلی تھی، شیلڈ کرکٹ. تو پاکستان، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں تھا، کرکٹ سسٹم میں نہیں تھا، اس کے باوجود اتنا ٹیلنٹ تھا کہ چن چن کے میں نے وہ ٹیم بنائی جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی بنی، اور جو سب سے پاکستان کی بہترین دنیا کی ٹاپ ٹیم چھوڑ کے گیا تھا. پھر میں ہاسپٹل بنانے لگا. جس طرح لوگوں نے میری مدد کی، جس طرح عوام کھڑی ہوئی میرے سامنے، تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت ایسے کھلے دل کے اور فراخ دل لوگ ہیں ہی نہیں. میں نے زلزلے میں دیکھا قوم کو، جب زلزلہ آیا پھر قوم کٹھی ہو گئی. ہمارا فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اتنی تباہی تھی، سارے پاکستانیوں نے مل کے اس پہ کیا. تو میرا تو ان سے بہت اچھا تجربہ ہے. مجھے صرف یہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ جب انہوں نے سازش کر کے جو مجھے نکالا ایز اے پرائم منسٹر، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ قوم ایک دم کھڑی ہو جائے گی. میں سوچا ٹھیک ہے، میں تو جدوجہد کرتا رہوں گا، لیکن جب ایک دفعہ آدمی ہارا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر پبلک تھوڑی دیر تک نہیں آتی. تو وہ مجھے کبھی وہ رات نہیں بھولے گی کہ جس دن اگلے دن میں نے تو کال ایسی دی تھی کہ لوگوں کو پروٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ اتنی بڑی توہین ہے ہمارے ملک کے باہر سے کوئی سازش کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دے. جو وہ شام کو میں اور بشرا بیگم ہم دیکھ رہے اپنے موبائل فونز پہ، کیونکہ ابھی ٹی وی پہ بلیک آؤٹ تھا، جس طرح پبلک نکلی ہے، میں وہ اس دن میرے میں یہ پورا اب یقین ہو گیا کہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے بدل گیا. کیونکہ ایسے جب پبلک خود نکلتی ہے، یہ اس کا مطلب کہ لوگوں میں بیداری آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے. اور جو یوتھ نکلی ہے، موبائل فون یہ ایک ایسی چیز ہے، انہوں نے سارا میڈیا بند کر دیا تھا، یہ فیشسٹ میڈیا پورا بند کر، پبلک نکلا ہی موبائل فون کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے یوتھ کو جگا دی ہے، بیداری قوم میں آ گئی ہے. اس لیے اس انقلاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب، جو پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت میں جماعتیں موجود ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو اور دیگر اتحادی، یہ سب تو انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. آپ کو جب 3 آپشنز پیش کی گئیں، اس میں بھی یہی تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. آپ نے ایک انٹرویو میں ہمیں بتایا تھا آپ نے اپنی پارٹ آف دا ڈیل، آپ نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اس کے بعد کیا جو آپ کو جنہوں نے آفرز دی تھی، انہوں نے بھی آپ کو جو آپ نے ٹرسٹ کیا، فیل ہوا کہ بٹرے کیا گیا؟ اصل میں مجھے کیا بٹرے کرنا ہے ارشد، یہ ملک کی بٹریل ہے. دیکھیں نا، میں نے کیا کہا جب انہوں نے سارا وقت 3.5 سال کہتے رہے کہ اس سے زائد نااہل حکومت نہیں ہے، ہماری بطریف ہے کہ جی یہ لوگ تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، معیشت طرح، ان کی سٹیٹمنٹس تو پڑھے. 3.5 سال ادھر سے بیٹھ کے نواز شریف جو کہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی این آر او ہوا تو وہ واپس آیا تھا، اب پھر وہ جھوٹ بول کے باہر گیا، پہلے بھی جھوٹ بول کے باہر گیا، اب وہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہو اس کا ساتھ، کہ اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے، یہ نون لیگ جیت جائے گی تو یہ واپس آ کے این آر او لے لے گا. اس کا تو یہ ہوا کیا، جب میں نے ایک الیکشن کال کر دی. اب الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں گے کون وہ چاہتے ہیں، بجائے یہ کہ امریکہ سے کوئی امپورٹڈ حکومت آئے. عوام کا رائٹ ہے، جمہوریت تو یہ ہے. مجھے اس دن تکلیف یہ ہوئی کہ میں اپنی ملک کے لیے کر رہا ہوں، اپنی خود ہی گورنمنٹ چھوڑ رہا ہوں اپنی، کہ ٹھیک ہے چلیں الیکشن کروائیں، اور وہاں پوری ایک سیناریو بن کے سازش کر کے تو اس کو واپس ان کو بحال کر دیا، یعنی ان کو لے آئے ان چوروں کو. یعنی یہ میرے سے تو نہیں غداری، یہ تو ملک کی سے غداری ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ تو ابھی موجودہ حکومت تو کہتی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز اب وقت پہ ہی ہوں گے اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، جو بھی احتجاج ہے، جلسے، جلوس، انقلاب لانا ہے، پہلے بھی لائے تھے، 126 دن کا دھرنا کیا تھا، پھر کر لیں، ابھی تو خیر لانگ مارچ بھی آپ کو نہیں کرنے دے رہے، تو اب اس ساری سچویشن سے آپ ڈیل کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ حکومت پھنس گئی ہے۔ پہلے تو یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ اب یہ ایک کو اچھا پیپلز پارٹی تمہاری یہ وزارت اب تم انٹرفیئر نہیں کرو گے، وہ فضل الرحمان کو وہ سڑکوں کی دے دیا تاکہ کمیشنز کمائے، وہ علیحدہ NHA اس کے نیچے دے دیا ہے، انہوں نے پکڑ لیا انٹیریئر منسٹر قاتل کو بٹھا دیا اوپر۔ یہ ساری ایک وہ اچھا پنجاب کے اندر اب کیا ہوگا؟ وہ میجورٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب ان کو اگر پنجاب کی حکومت کرنی ہے تو وہ کیا کریں گے پنجاب کی حکومت چلانے کے لیے؟ ان کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، وہ الیکشنز کے بغیر یہ صرف اپنے آپ کو اب بچائیں گے۔ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عوام کدھر کھڑی ہے۔ وہ کاڑا میں اپنے تماشا دیکھ لیا نا کل کیا ہوا کہ وہ بڑی زوروں شوروں سے وہ جو نا انہوں نے جلسہ کا اناؤنس کیا کہ جی مریم اور سٹار اٹریکشن حمزہ آ رہا ہے، وہ پتہ چلا وہ لوگ ہی نہیں جمع ہوئے وہاں، وہ پانی چھوڑ دیا وہاں بتانے کے لیے کہ جو یعنی ان کے ساتھ پبلک چھوڑ چکی ہے ان کو۔ اب ڈرے ہوئے ہیں یہ کہ الیکشن میں جاتے ہیں مرتے ہیں، گورنمنٹ چلاتے ہیں تو پاکستان مرتا ہے۔ یہ کبھی بھی گورنمنٹ پاکستان یہ اس طرح کا یہ جو جڑے ہوئے لوگ گورنمنٹ نہیں اب یہ چلا سکتے۔ آپ کے سامنے ہے، ان سے فیصلے نہیں ہو رہا کہ اب وہ IMF کہہ رہی ہے یہ قیمتیں بڑھاؤ، قیمتیں بڑھانے سے یہ ڈر رہے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ پہلے ان کے خلاف ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو بیچ میں بٹھائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اور ادھر قیمتیں بڑھائی جائے تاکہ فوج کے اوپر ملبہ گرے۔ اپنے آپ کو یہ بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کے پاس سوائے یہ کہ امریکہ کے ہمیں ہاتھ جوڑو کہ ہمیں جی اتنے پیسے دے دے تاکہ ہمارا ہم تھوڑی دیر اور چل رہے ہیں اور قرضے اور چڑھ جائیں، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ سلوشن ایک ہے الیکشنز، اور اگر اس ملک میں ساری قوم اور ادارے مل کے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے، صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ چور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ملک کو قربان کریں گے۔ ان کے لیڈروں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، روپیہ جب گر رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، پاکستانی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر ڈالر اوپر جائے گا کیونکہ ان کے پیسے ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نقصان اس وقت پاکستان کو ہے۔ یہ جو کل میں دعوت دی ہوئی ہے، یہ میں نے PTI کو نہیں دعوت دی، میں پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ آپ کی ان لوگوں سے آزاد ہونے کی یہ حقیقی آزادی مارچ ہے۔ جب تک ہم ان سے آزاد نہیں ہوں گے، یہ دو خاندان جو 30 سال سے ملک کا خون چوس رہے ہیں، جب تک ہم ان سے آزاد نہیں ہوں گے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، کل رات کے جو واقعات ہیں اس میں مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ان کی بہو کے گھر باقاعدہ گیٹ توڑا گیا، باقی لوگوں کے گھر ریڈ ہو رہی ہے۔ حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ MPO کے تحت جو ایون لوکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا، یا جو کسی طرح سے بھی PTI کے جلسے میں شرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس میں معاونت کرنے کی، ان سب کو اٹھا لیا جائے گا MPO کے تحت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہو رہی ہیں اس سے آپ کی لانگ مارچ جو ہے جس کو جو کل اسلام آباد آنی ہے اس میں رکاوٹ ڈل سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو پوچھنا چاہتا ہوں ان صحافیوں سے جنہوں نے نواز شریف کو بنا دیا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ ہے، کوئی نیلسن منڈیلا ہے، جی اس کو تقریر کرنے دیا جائے۔ وہ نیلسن منڈیلا وہاں لندن بیٹھ کے تقریر کرے گا، اور بات ہے جھوٹ بول کے گیا، سزائے یافتہ، اور ہر وقت ہمیں کہہ رہے جی فیشسٹ حکومت ہے یہ حکومت۔ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے ہمارے دور میں جو انہوں نے کیا کل رات؟ اور ڈاکٹر ناصرہ اقبال ایک جسٹس ہے، انہوں نے جج رہ چکی ہیں۔ علامہ اقبال کی بیٹے کی بیوی، یعنی ان کا ایک مقام ہے سوسائٹی میں، جو ان سے کیا رات کو، یعنی کوئی بھی ان چوروں سے اور لٹیروں سے سیف ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں، صرف خوف پھیلا رہے ہیں۔ میں آج اپنی قوم کو یہ پہلے تو میں صحافیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کدھر گیا آپ کا، کدھر کی صحافت آپ کی؟ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ تھا، آج آپ کدھر ہیں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے بتائیں؟ اور پھر
میری جو آج اپیل ہے اپنی قوم سے کہ آپ نے یہ جس کو مرضی پکڑ لے، یہ قوم نے خود نکلنا ہے. اور میں سب کو آپ کو آج اپیل کر رہا ہوں، آپ نے صرف آپ کو یہ خوف دلوائیں گے کہ آپ نہ نکلیں. آپ نے خوف کی زنجیریں توڑ کے نکلنا ہے، اور یہ جب آپ نکلیں گے آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے ان چوروں سے اور اس امپورٹڈ حکومت سے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد انہی معاملات پہ گفتگو. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان. عمران خان صاحب، آپ کی پارٹی ٹارگٹ پہ اس وقت ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، ان کو بھی باقاعدہ طور پہ جو کہ وہ خود کہتی ہیں اغوا کیا گیا، اور پھر ماشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے وہ واپس آئیں. تو مزید جو آپ کے ساتھ کور کمیٹی ممبران ہیں، مجھے 100% ساری اطلاعات ہے اس کی، رات سے ہمیں پتہ ہے. اور انہوں نے پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری کے میں چیف جسٹس اطہر مناللہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ساروں کو جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا پروسیڈنگز. دیکھیں، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ پاکستانی عوام کی ٹرائل ہے، اس وقت ہماری جوڈیشری کی ٹرائل ہے، اداروں کی ٹرائل ہے، نیوٹرلز کی ٹرائل ہے. پولیس آفیسز میں پتہ چلے گا کہ کون سے یہ جو کرمنل آئی جی لگا دیا انہوں نے اسلام آباد، اس میں، اور باقی اصل جو پولیس آفیسرز اپنے آئین کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے لاز کے مطابق چل رہے ہیں، ان میں فرق بیوروکریٹس پہ. یہ پاکستان کا امتحان ہے. میں صرف اس چیز کے اوپر کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ڈاکٹر ناصرہ اقبال سے کیا، شیریں مزاری، اس کو 50 سال پرانا کوئی پتہ نہیں کوئی کرپشن کیس پہ اس کو اٹھا کے، یعنی 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. کوئی اس طرح کوئی ہمارے دور میں ایسے ہوا تھا؟ مجھے یہ بتائے، جتنی تنقید ہمیں ہوئی تھی 3.5 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی تھی ہمیں کرتے ہوئے؟ عمران خان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی فیملیز آ رہی ہیں آپ کے کل کی لانگ مارچ میں. ریٹائرڈ آفیسرز نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے، وہ خود آ رہے ہیں فیملیز، اور اب جو حالات بنے، کیا فیملیز آئیں گی یا ریٹائرڈ آفیسرز جو ہیں جن کا ڈیفنس فورسز سے تعلق ہے، آپ کو باقاعدہ میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ آپ کی لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو خواتین ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی جو وہ ڈر جائیں گی. ہماری بڑی اس ملک کے اندر پاکستان موومنٹ میں میری والدہ بتاتی تھی کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا بہت بڑا رول تھا. تب تو زیادہ کنزرویٹو سوسائٹی ہوتی تھی تب، اس کے مقابلے میں اب سوشل میڈیا، جتنی خواتین اس وقت اس سارے یہ جو ہمارے ملک سے کیا گیا، جتنی وہ اس وقت موٹیویٹڈ ہے، خواتین بھی نکلیں گی جو ایکس سروس مین ہیں. دیکھیں، سب سے زیادہ ایک فوجی کو آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ اپنی ملک کی آزادی کے لیے نا. آپ یہی اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس لیے تو فوج رکھتے ہیں ہم. آپ کیا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ تو ان کو غصہ چڑھنا چاہیے کہ یہ جو امپورٹڈ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا، غلام بنا دیا، غلام ہی بنا دیا نا قوم کا. 10 سال انہوں نے، جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، ان کے 2 لیڈرز کے منہ سے ایک لفظ نکلا تھا کہ جب سارے انٹرنیشنل قانون کی وائلیشن تھی، ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن تھی، 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، کیوں نہیں یہ بولے؟ اس لیے تو لے کے آئے ان کو. اس لیے ایکس سروس مین بھی سارے میرے خیال میں ان کے اندر بہت بڑا وہ جوائن کریں گے. وہ بالکل ناخوش ہیں یہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پولیس والوں کی فیملیز نکلیں گی، بیوروکریٹس کی فیملیز نکلیں گی. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو مرضی کر لے، کل انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں جو پبلک نکلے گی، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے سین نہیں دیکھے جائیں گے، جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دیں. عمران خان صاحب، کیا ٹارگٹ صرف اسلام آباد میں، یا آپ جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اس کے بعد کل جو آپ نے کال دی ہے 3 بجے کے بعد پورے ملک میں لوگ نکل آئیں گے؟ جی انشاءاللہ سارے پاکستان میں لوگ نکلیں گے. جو اسلام آباد تو صرف لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ کراچی میں آپ دیکھنا انشاءاللہ کراچی میں پبلک کیسے نکلے گی، لاہور میں نکلے گی، کراچی میں نکلے گی، ملتان میں نکلے گی، یہاں کے پی کے شہروں میں نکلے گی، یہ گجرا والا، یہ آپ خود دیکھیں گے
کہ پاکستان میں سیالکوٹ جو میں جن شہروں میں گیا ہوں, جو میں نے پبلک کو خود نکلتے دیکھا, کوئی ہم نے ٹرانسپورٹ نہیں دی, کوئی کچھ نہیں کیا, خود لوگ چل کے آئے. جلسے کا ٹائم عموماً 6 بجے رکھتے تھے کہ گرمی ہے دوپہر کو, تو 8 بجے جلسہ شروع ہوگا, 6 بجے ہی اسٹیڈیم بھر جاتا تھا, اسٹیڈیمز بھر جاتے تھے. قوم خود نکلی ہے, قوم یہ کے پی کے شہروں میں نکلے گی, قوم انشاءاللہ سارے پنجاب کے شہروں میں نکلے گی, کراچی میں نکلے گی, کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پبلک نکلے گی. یہ ساری ایک نیشنل موومنٹ ہے, یہ کسی محدود نہیں ہوگی کسی تھوڑے علاقے کے. یہ کبھی آپ انشاءاللہ, یہ میرا یہ دعویٰ ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح آپ پبلک کو نکلتے نہیں دیکھیں گے جو کل نکلے گی. عمران خان صاحب, یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا پبلک کا, یا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے دھرنوں میں بھی کنورٹ ہونے کی پلاننگ ہے؟ کل شروع ہوگا ارشد, یہ کدھر تک جاتا ہے یہ اب کپتان اپنے پاس رکھے گا, پلاننگ تو میں نے کرنی ہے, لیکن کل تو شروع ہوگا یہ. اور یہ موومنٹ, یہ پوری تحریک ہے, یہ رکے گی نہیں جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ یہ نہیں دیتے اور اسمبلی کا بھی ڈیزالو کرتے ہیں. ہم اس کو بالکل قبول نہیں کرتے, ان چوروں کو جو امپورٹ کر کے اوپر بٹھائے گئے ہیں تاکہ یہ جوتے پالش کرے باہر کے, ہم بالکل ان کو قبول نہیں کریں گے. ہمیں ڈیٹ چاہیے, جب تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملے گی ہماری تحریک چلے گی. عمران خان صاحب, آپ نے جو مئی کا مہینے کا انتخاب کیا ہے اور کل کی تاریخ کا, اس کی کوئی ہسٹوریکل ریلیونس بھی ہے؟ جب آپ تحریک کہتے ہیں, حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو مئی 1857 میں باقاعدہ طور پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی مئی 1857 میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی تحریک میں جنرل ڈائر کا بھی ایک رول تھا, جالیانوالہ باغ بھی ہوا. کل سے آج تک جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ آپ کو کچھ ہسٹوریکل ریزوننس بھی آ رہی ہے اس میں؟ جی, وہ بہت بڑی تحریک تھی وہ جو 1857 میں تھی. ہندوستان میں آزادی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا ظلم گیا ان کے اوپر. تب اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لاکھوں, کوئی کہتے ہیں کروڑ تک لوگ انہوں نے, انگریزوں نے قتل کیا اس کے بعد. لیکن وہ جب ایک دفعہ تحریک شروع ہو جاتی ہے, وہ تو ایک سپر پاور تھی, انہوں نے بالکل کچل دیا, لیکن وہ مرتی نہیں ہے. وہ پھر جب ایک دفعہ لوگوں کے اندر آ جائے آزادی کی ایک جذبہ, اس کو پھر روک نہیں سکتے. تو وہ بلڈ اپ ہوتا گیا اور اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور کانگریس سے علیحدہ ہوئے اور قائد اعظم جیسے لیڈر کھڑے ہوئے. یہ جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں, آج یہ میرا پلیز آج نوٹ کر لیں, یہ کلپ میرا نوٹ کر لیں, ہمیشہ کے لیے پاکستان بدل جائے گا انشاءاللہ. یہ جو تحریک ہے یہ کوئی نہیں سمجھ رہا کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں. میں تو پبلک میں نے تو جس طرح 26 سال پہلے پبلک سے شروع کیا تھا, تھوڑے سے لوگوں سے, 10 لوگوں کے جلسے کر کے اور 20 اور 50. آج جو میں پاکستانی قوم دیکھ رہا ہوں یہ کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھی, کبھی اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے, قوم کا رخ بدل جاتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. وہ ٹائم آ گیا, لوگ اب اپنی خود حالت بدلنے کی کوشش کریں گے, ہم نہیں کریں گے. یعنی ہم اگر پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے اندر بھی ڈال دیا, یہ پاکستانی قوم اب نکلے گی اور اسے کوئی نہیں انشاءاللہ روک سکتا. عمران خان صاحب, آپ نے شاید آکسفورڈ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس بھی ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھی تھی. اس میں کلونیلزم, امپیریلزم اور جتنی چیزیں کلونیل امپائر کو مینٹین رکھنے کے لیے کی جاتی تھیں, آج جب آپ نے تحریک کا اعلان کیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی تمام چیزیں, میڈیا کا گلا دبا دو, صحافیوں کو پکڑ لو, ARY کو ٹارگٹ کر دو, تو اس طرح سے یہ آوازیں بند کر کے جو آپ کی تحریک ہے وہ روکی جا سکتی ہے؟ اور میڈیا کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, یہ اصل میں یہ خوف آیا ہوا ہے ان کو, عوام سے ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, میں پھر سے کہتا ہوں, ہماری باری کتنی دفعہ یہ نکلے تھے سڑکوں پہ, تو ہم نے کیوں نہیں بند کیا میڈیا کو, ہم نے کیوں نہیں ایسے ہربیست کیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کہتے تھے جی جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کر رہے ہیں, فیک نیوز کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ ہی بولتے تھے نا. ہم نے تو کبھی کسی تحریک سے نہیں ڈرے, نہ ہم نے کبھی کوشش کی عدلیہ کے اوپر کوئی واردات کریں جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, یا ججز کو پیسے دے کے وہ جو بریف کیسز دیتے تھے.
ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. ہم نے تو نیب کو بھی آزاد چھوڑا ہوا تھا, کیونکہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا تھا, ہمیں کوئی کرپشن کا ڈر نہیں تھا. یہ ہیں اوپر کرمنلز بیٹھے ہوئے, ان کو خوف طاری ہوا ہے. ان کو خوف ہے یہ کہ کہیں اگر یہ الیکشنز آ گئے اور یہ فارغ ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے, ڈر خوف کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں, سارے اداروں کو اس وقت قوم دیکھ رہی ہے, عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان کی فوج کی طرف جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنی پولیس کی طرف دیکھ رہی ہے, بیوروکریسی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ قانون کے مطابق چل لیں گے یا آپ ایک کرمنلز کا حصہ بنیں گے, غیر قانونی فیشسٹ طریقے استعمال کر کے اس کو ہمیں دبانے کے لیے. یہ اب آپ کے سامنے ہے, دو راستے ہیں, ایک یہ کرمنلز کا راستہ ہے اور دوسرا ہے کہ ایک حقیقی آزادی کا راستہ. اور میرے خیال میں یہ آپ روک نہیں سکیں گے, یہ ہر بے جتنے بھی لیکن ایکسپوز ہوتے جائیں گے اس میں لوگ, ساری قوم کو پتہ چلتا جائے گا. جس طرح قوم کو اس دن جب انہوں نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے اور ہمیں جب فارغ کیا اس دن, تو قوم کے سامنے سب کے چہرے آ گئے, اسی طرح اب بھی سب کے سامنے قوم کے چہرے آ جائیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے. میں جب کلونیلزم کی عمران خان صاحب بات کر رہا ہوں تو میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قوم آپ کو دوبارہ مینڈیٹ دیتی ہے اور آپ الیکشنز جیتے ہیں تو جو کلونیل دور کے جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ ایم پی او جس کے تحت آپ کے ورکرز پکڑے جا رہے ہیں, لیڈرز پکڑے جا رہے ہیں, جو 1860 کے قوانین ہماری اسٹیچو بکس پہ ابھی بھی موجود ہیں, آپ نے ان 3.5 سال میں انہیں بدلنے کے لیے کام کیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا تھا یا کچھ کام تھا جو پینڈنگ پڑا ہے, اور جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو یہ برطانوی دور کے غلامانہ دور کے قوانین آپ تبدیل کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں ارشد, کہ ہمارے پاس وہ پاور ہی نہیں تھی جب پچھلی باری تھی کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے. سب سے بڑی چیز تو احتساب کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم کچھ کر ہی نہیں سکے کیونکہ عدالتیں بھی آزاد تھیں, اوپر سے نیب بھی آزاد تھی. ہمارے پاس صرف ایف آئی اے تھے جس نے یہ مقصود چپڑاسی کا کیس بنایا, باقی تو ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اچھا, وہ بھی جا کے پھنس جاتے تھے عدالتوں میں, جو ہمارا کیس ہوتا تھا وہ عدالت میں پھنس جاتا تھا جا کے, وہاں اسٹے آرڈرز. اب یہ شہباز شریف کو سال پہلے سزا ہو جانی چاہیے تھی, اس کا تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہ ٹائم ہی نہیں ملتا, 1 مہینے کی ڈیٹس میں تھی. تو اب ہم نے پلان کیا ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا. جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں نہ کرتے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. نمبر 1 وہ ہے. اس کے بعد میں نے بڑی چیزیں سیکھی کہ کیا کیا ہم نے آتے ساتھ ہی پہلے کرنا ہے اور پہلے سے تیاری کر کے آنا ہے. کون سے آفیسز, بیوروکریسی میں بھی ہمیں پتہ چل گئے, پولیس میں بھی اب پتہ چل گئے کون سے آفیسز اے ہیں اور کون سے آفیسز سی مائنس ہیں. وہ ہمیں کیونکہ ہم تو کبھی ایک اقتدار میں نہیں تھے, تو ایک وہ بھی پتہ چل گیا, پرائرٹیز کون کون سے سٹیپس آتے ساتھ لینے ہیں. لیکن جب تک قانون کی بالادستی نہیں قائم کی جائے گی, جب تک یہ چور کہیں گے ہم قانون کے اوپر ہیں, ہمیں آئینہ دو, باقی چھوٹے چھوٹوں کو پکڑو, ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اصل سٹرگل یہ ہے. یہ بھی جو سٹرگل آپ کے سامنے چل رہی ہے, سارے چور پھر سے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ضمانت پہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ضمانت کے اوپر لوگ آگے کوئی وزیر اعظم بن جائے اور کوئی چیف منسٹر بن جائے, دنیا میں نہیں ہوتا. یہ ساری سٹرگل ہے ایکچولی رول آف لا کی. یہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, مدینہ کی ریاست کی بیسس تھی عدل اور انصاف. جب پہلے وہ قائم ہوا تھا پھر ساری چیزیں چلی تھی, پھر عمل بالمعروف کہ ساری قوم کو حکم ملا تھا تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا, جو آج بھی ہے. آج قوم کا امر بالمعروف, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے یا ادھر ہے یا ادھر ہے, نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو 2 بیسک چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک مہذب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. یہ میرا سب سے زیادہ میں نے سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے جو چینجز ریفارمز کرنی ہیں وہ آگی تب آپ کے پاس اچھی اکثریت ہو, وہ ہمارے پاس تھی نہیں. ہم سارا وقت پھنسے ہوئے تھے, بلیک میل ہوتے تھے, ہم وہ کام نہیں کر سکے جو انشاءاللہ اگر اس باری باہری مینڈیٹ ملے تو تب کریں گے. عمران خان صاحب, جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آج کل جو بیوروکریٹس اور پولیس افسران قانون سے بالاتر ہو کے جو اقدامات لے رہے ہیں ان کی لسٹیں آپ کی پارٹی بنا رہی ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے کہا تجربہ نہیں, اب تو حکومت کا تجربہ ہے. آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت جیسے ہی پاور میں آئی انہوں نے فوراً اپنے جتنے آفیسرز تھے جو ماضی میں بھی ان کے ساتھ رہے, قوانین چینج کر کے انہی کو لے آئے, چاہے ان پہ کرپشن کیسز تھے, پینڈنگ تھے, نہیں تھے.
ان سب سے جو قانون سے بالاتر ہو کے کام کر رہے ہیں لسٹیں بنا رہے ہیں، کوئی کارروائی ہوگی یا ان سب کو آپ اپنی فراخ دلی سے پھر معاف کر دیں گے؟ اس باری تو ہم نے خیر دیکھ بھی لیا ہے، اور جب چینج آیا تو تب بھی ان کو چینج ہوتے دیکھا بیوروکریٹس کو اور پولیس والوں کو. ہماری نظر میں وہ سب ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے نا. اب یہ جو آئی جی لگایا اس کے اوپر اس کو تو سزا ہونے لگی تھی. وہ سیف سٹی کیس کے اندر اس کے اوپر تو اسلام آباد سیف سٹی میں تو اس کو اٹھا کے یہاں آئی جی بنا دیا. اب یہ جان کے کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. ایماندار آدمی قانون پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کرپٹ آدمی کنٹرولبل ہے. جس طرح ان کرپٹ کو امریکنوں نے بٹھایا تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر سکے. اس لیے یہ ہمارے سب سامنے ہے. جو انہوں نے ابھی لاہور میں کیا، یہ جس طرح پکڑے ہیں پنجاب میں لوگ، یہ دیکھیں حمزہ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اس کا کل چیلنج ہو رہا ہے کیس عدالت میں، لاہور ہائی کورٹ میں. اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ اس کے پاس تو کیبنٹ بھی نہیں ہے. ہم تو کیبنٹ کی پرمیشن کے بغیر ایک چینج نہیں کر سکتے تھے. اس نے سارے چینجز کیسے کر دیے؟ اور یہ کس طرح آرڈر دیا ہے کہ غیر قانونی طور پر لوگوں کو پکڑنا شروع کرو؟ یہ سب کچھ قانون کے اگینسٹ ہو رہا ہے. ان سب کے ہم نے لسٹیں بن رہی ہیں. ہم ساروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون آفیسر کیا کر رہا ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ اس قوم میں جب احتساب ہوگا، ان لوگوں کو سزائیں ملیں گی، تب جا کے ہماری بیوروکریسی اور پولیس قانون کے مطابق چلے گی. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب، جو بات آتی ہے، آپ نے ذکر کیا امریکہ نے ان کو لا کے بٹھایا، ریجیم چینج جہاں سے یہ سارا ایشو شروع ہوا. اب آپ نے دیکھا پی ڈی ایم والے یہ نہیں کہتے، یا شہباز شریف نے تو اسمبلی پہ قبول بھی کیا کہ ہاں جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب خود انہوں نے میٹنگ کی تو وہی بیان واپس آیا. جب آپ نے پہلی این ایس سی کی میٹنگ کی تھی تو کیا اس میں جو ڈیفنس فورسز کے سربراہان تھے اس میں کسی نے یہ کہا اور سبسٹینشیٹ کیا تھا کہ یہ تو کسی ایک پولیٹیکل گروپ کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے جو کچھ باتیں ڈونلڈ لو نے کی؟ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ نہیں، وہاں تو کنسنسس یہ تھا کہ کلیئرلی مداخلت ہوئی ہے. یعنی ایک پوری کوئی دنیا میں دیکھیں ارشد، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک دوسرے ملک کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جو بھی ہے، یا وہ جا کے ایک ایمبیسڈر کو حکم کرے کہ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹا دو، نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، اور اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے. یہ تو ساری قوم کی توہین ہے. میں نے تو سیرین میں کل انٹرویو میں کہا کہ اس کو نکالا. سب سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس آدمی میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اس کو نکالنا چاہیے. اور ہمیں یہاں کئی ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے اس کو. یہ قوم کی غیرت کے خلاف ہے. ایک قوم کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک عام آدمی حکم دے رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو، اور یہاں لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ہوتا رہتا ہے. تو یہ جب ایک قوم کی، ان لوگوں کی جب ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر کوئی عزت نفس نہیں رہتی، وہ یہ چیزیں قبول کرتے ہیں اور پھر وہ اور آپ کو اس طرح کے بدتمیزی اور غلامی کرواتے ہیں آپ کی. تو میں اس پہ تو صرف یہ ہم نے کلیئر کیا تھا کہ ان کو ڈماش کرنی چاہیے، ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے امریکنز کو، ادھر بھی پاکستان میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور یہ والی ساری چیزیں جب چل رہی تھیں، کیبل بھی آپ کے سامنے آ گئی، این ایس سی کی میٹنگ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اب آپ صدر جو سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز ہیں آنریبل چیف جسٹس کو بھی خط لکھ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں امریکیوں کی طرف سے جب بھی کوئی آتا ہے، حکم نامہ آتا ہے، تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کی، پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی؟ اور جب آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں سپٹمبر 2011 کے، تو امریکی تو خود پریشان تھے اس میں کہ ہم نے 60 ڈیمانڈ دی تھی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید یہاں پہ کچھ وہ نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ کچھ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، غلامانہ ذہنیت ہے کہ امریکہ سے آ جائے، برطانیہ سے آ جائے تو ہم نے جی حضوری کرنی ہے؟ دیکھیں سمپل یہ ہے ارشد، آپ امریکنوں کو دیکھ لیں کہ ہندوستان سے ان کا کیا رویہ ہے اور ہمارے سے کیا رویہ ہے. کٹھی آزاد ہوئے تھے نا دونوں. ہندوستان سے وہ کیا بات کرتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہو، روس سے آپ تیل نہ لیں، روس کو آپ بوائیکاٹ کریں، اس کی مذمت کریں، روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. ہندوستان ان کا ایلائے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو کہا ہم نہیں کرتے، ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے.
اور انہوں نے تیل امپورٹ کیا اور اپنی لوگوں کے لیے اپنے تیل کی پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے کیونکہ سستا تیل روس سے وہ لے کے آئے ہیں. وہ ایلائی ہے ان کے. کیا یورپین یونین کے امبیسڈرز نے جو انہوں نے ہمیں یہاں سٹیٹمنٹ دی تھی مل کے کہ جناب آپ مذمت کریں روس کی, کیا انہوں نے ہندوستان میں ان کی جرت ہے کرنے کی؟ کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی فورن پالیسی کو آزاد رکھا, وہ خوددار ان کی فورن پالیسی. ہمارے یہاں غلام بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے سے گھٹنے کے اوپر چلے ہوئے ہیں, ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا, ان سے نیگوشیٹ بھی نہیں کرتا, ان کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ کیا ہے. وار آن ٹیرر میں 80,000 پاکستانی مارے گئے, وہ جنگ ان کی لڑ رہے ہیں. کبھی کسی نے یہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اوپر سے گالیاں بھی ہمیں دے رہے ہیں. افغانستان میں جو وہ فیل ہوئے وہ بھی ہمارے اوپر آپ نزلہ گرا رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں جی ہم ایڈ دے رہے ہیں. ایڈ آپ نے دی ہے $20 ارب کی, ملک کو $150 ارب کا نقصان ہوا ہے. کبھی کسی کی جرت تھی؟ کیونکہ یہ پہلے سے پیروں میں گرے ہوتے ہیں. دو جو یہ نواز اور یہ دو خاندان 10 سال یہ 400 ڈرون اٹیک ہوا ملک پہ, سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن. کیوں ان کی جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لیے؟ تو جتنا آپ امریکنوں کو, میں ان کو جانتا ہوں, آپ جتنا ان کے پیروں میں گرتے ہیں وہ اور آپ کو استعمال کرتے ہیں, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ہونے دیتے ہیں. ہندوستان میں ان کی بالکل مختلف فورن پالیسی ہے. آپ ذرا کمپیئر کریں, خوددار فورن پالیسی ہے. ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ کیونکہ یہاں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے ان کے ملکوں میں, یہ اپنے پیسے کے غلام بنے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی اس ملک میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ نہ ڈالو جن کے لیڈرز کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہوں. عمران خان صاحب, اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور بطور وزیر اعظم, کہ آپ کو یہ ادراک تھا, آپ کو یہ بریفنگز دی گئیں کہ ایک ریجنل باقاعدہ طور پہ نیا بگ پاور گیم یہاں پہ ہو رہا ہے, اور آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, کہ آپ بار بار ذکر کرتے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کا, کہ پاکستان کے جو ہزاروں فوجی ہمارے لا انفورسمنٹ کے آفیشلز ڈیلی شہید ہوتے ہیں, ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے, پاکستانی شہریوں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے, یہ آپ کی کنسیڈریشن تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتے وقت, یا کہ ریجنل پاور گیمز میں ری الائنمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے اس وجہ سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ دیکھیں, میرا ایبسولوٹلی ناٹ کا صرف ایک ہی مقصد تھا. ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی, پہلے ہم نے چلو افغان جہاد میں شرکت کی, وہ افغانستان کی آزادی تھی, چلیں ٹھیک ہے, لیکن پاکستان 50 لاکھ ریفیوجیز آئے پاکستان میں, ہمارے ڈرگز آ گئی, ہیروئن کلچر آ گیا, کلیشٹوکوفس آ گئی, سیکٹیرین ٹیررزم شروع ہوگی پاکستان میں. وہ تو ہمیں چھوڑ کے جیسی وہ سوویٹ ہارے, انہوں نے تو سینکشنز لگا دی پاکستان کے اوپر, جو پریسلس سینکشنز تھی 2 سال کے بعد. تو اس کے بعد جب دوسری دفعہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہماری جنگ میں شامل ہوں, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے کیا لینا دینا تھا اس جنگ. میں نے ہمیشہ اس کے خلاف بات کی. آپ سوچیں اس سے پہلے کتنے پاکستانی فوجی شہید ہو رہے تھے دہشت گردی میں. آج تک وہ جنگ ہوئی, ہم شرکت کی 2002-03 میں, آج تک پاکستانی فوجی ہمارے شہید ہو رہے ہیں. ہم نے کیا وجہ ہے؟ کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے اس کی جنگ میں شرکت کی؟ کیا ہمیں ملا اس سے؟ نقصان کے علاوہ ملا کیا؟ دنیا میں گالیاں پڑی, پاکستان کو موسٹ ڈینجرس پلیس کہا دنیا میں. کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ صرف اوپر بیٹھے ہوئے تھے صاحب اقتدار جن میں جرت نہیں تھی پاکستان کے لوگوں کی کے مفادات کی حفاظت کرنا, ہمارے ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا. میں کبھی, ہمیشہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کبھی بھی اقتدار میں ہوں, میں نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کرنی. امن میں ساتھ ہوں گے, جنگ میں ہم نے کبھی شرکت نہیں کرنی. یہ میری واضح فورن پالیسی تھی. ہمیں نیوٹرل, ہندوستان اگر نیوٹرل رہ سکتا ہے, ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم کیوں کسی, آپ کہہ جی روس کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دیں. بھئی آپ نے کشمیر کے اگینسٹ کبھی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ ہندوستان جو کر رہا ہے کشمیر میں, اور ابھی جو یاسین ملک کے اوپر جو یہ اس کو دہشت گردی میں سزا دینے لگے, کیا ان کے اوپر سے کوئی بولتا ہے ان کی طرف سے؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کے, آپ کی جنگ کے اندر, بھئی آپ کو روس کے بیچ میں ہے, ہم کیوں جا کے سٹیٹمنٹس دیں؟ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں سائڈز لو؟ سو اس لیے میرا صرف پاکستان کی فورن, ہماری فورن پالیسی ہمارے لوگوں کے لیے, جو ہمارے لوگوں کی بہتری ہے اس کے اوپر ہماری فورن پالیسی ہونی. ہمیں اپنے لوگوں کو کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ہمیشہ سے, دوستی سب سے ہو, دوستی سب سے ہماری ہو, لیکن جو فورن پالیسی ہو ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ہو.
عمران خان صاحب، کل آپ نے کہا آپ آئیں گے اسلام آباد، تو آپ کیا لیڈ کر رہے ہوں گے؟ آپ کو آلریڈی تھریٹ الرٹس ہیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کیوں نکلیں گے اور کیوں لیڈ کریں گے قافلے کو اسلام آباد کی طرف؟ کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ میں انشاءاللہ کل اور میں ابھی کوئی کہہ رہا ہوں پختونخوا کی تاریخ میں سب سے بڑا قافلہ ہوگا جو ہم لے کے نکلیں گے. کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکے گی. یہ عوام کا سمندر ہوگا اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ملک کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. میں انشاءاللہ اس لیے میں اپنی قوم کو لے کے نکلوں گا. میں ساری قوم کو بھی آج کہتا ہوں کہ آپ نے سب نے کل نکلنا ہے اپنے اپنے علاقوں میں. جو دور دراز علاقے اپنے شہروں میں آپ نے نکلنا ہے. ایک آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ ہم ایک امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرتے اور ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے جو اس ملک کے مجرم ہیں. ہم اگر ان کو قبول کر لیتے ہیں ہماری ملک کی تباہی ہے. تو انشاءاللہ کل میں بھی نکلوں گا. میں اپنی ساری قوم کو بھی آج دعوت دے رہا ہوں کہ سب نے جدھر جدھر بھی ہیں آپ نے نکلنا ہے. کوئی پولیس آپ کو روک نہیں سکتی. جس وقت ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دھیان رکھیں. تھینک یو ویری مچ فارمر پرائم منسٹر. ناظرین، دیکھا سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کل اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کریں گے، اور آج کے اس طویل دورانیے کے انٹرویو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ معاملات کتنے گھمبیر ہیں. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ سب کا ساتھ ان کو چاہیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.